علمی پوائنٹ نمبر 12، اور وہ ہے زکات نکالنے کا طریقہ. بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہیں، پھر فوراً سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زکات نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک 11 پوائنٹ سمجھے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیئر ہو گیا، کتنی زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا، کس کس چیز کے اوپر زکات دینی ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے، زکات پہ کوئی لیکچر دیں، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں جی، وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے. میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا، لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکات کو کیلکولیٹ کرنے کا. مینلی 3 طرح کی چیزیں. نمبر 1 سونا، چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے برے وقت کے لیے. نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں، اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے. اور تیسری چیز ہے مال تجارت، دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے، اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے. تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے. مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے، یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ 48,500 روپیہ تولہ ہے نا، تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے، تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا، باقی تو کاٹ ہے، یا 42,000 ملے گا. تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکات ہوگی، 48,000 کے اوپر زکات نہیں ہوگی. 48,500 کے اوپر جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے. کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا، اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں. یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں. برا نہیں بنانا جی، سنے آ رہے ہو. اچھا، بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے. کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بھرتے ہیں جی، تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا، 2 کروڑ کا بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے. تو اس کی بھی آپ قیمتیں فروخت لگوائیں گے. جو کمرشل پلاٹ ہے، جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہوں، کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی. اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربع خرید سکتے ہیں زرعی زمین، ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو، یعنی سونے کو اور کرنسی کو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو، اور تیسری چیز مال تجارت کو، ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے. ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں گے. البتہ اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے. لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا. یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں. مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے؟ 20. تو 20 میں سے 10 نکالیں گے، اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا. یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے دو، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے، پھر آپ کی اکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے. اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے. ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے. اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا، 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا، 4 تولے. 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000. لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے، ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں. اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی، پھر اس پہ زکات نہیں. اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں، 31,94,000 بن گیا. پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے، تو اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے.
اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے، یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا نہیں ہے، 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے، تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے، 50 میں سے 10 مائنس ہوں گے، تو 40 ہی وہ نیٹ نکل آئے گا اس کا۔ یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں، 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا، 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی، اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000 اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا، تو بنا 71,94,000۔ اس کو 40 پہ تقسیم کریں، 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,000 1,79,850، یہ اس کی زکات نکلے گی۔ یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 13، زکات کے مصارف کون کون سے ہیں؟ یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹاگریز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکات دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات، زکات، فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے۔ فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش، اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے مانگ لے، دو گے۔ نمبر 3، والعاملین، اور زکات وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ، بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، والمؤلفۃ القلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں، تو زکات میں سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ نمبر 5، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے۔ نمبر 6، والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے، کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے، وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر، اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکات لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں نا، آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں۔ اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اس سے کر سکتے ہیں، وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا۔ عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے، میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکات لگ سکتی ہے، اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں،
تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا، وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالی اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ. تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی، آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے. فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی. اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لگا رہا ہوتا. مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے. اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ جو فتاوی عالمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی. ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں. یعنی آپ خود جس کی اولاد ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکوٰۃ یہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا. لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے. یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ اسٹرائک کیا ہے کہ سب زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو. اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس نے منو اپنی دھی کا رشتہ نہیں دیتا سی، تے یہ نہیں سی کیتا جی، میں تے گھر بھی نہیں وڑنا، اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں نے جانا ہی نہیں ہے، وہ غریب ہیں. لوگوں کو زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ بہت غلط پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اچھا، اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا. فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ. ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ جتنا ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. اس طریقے سے ہاں، منت کا جو ہوگا، جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا، منت، تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے، وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا. لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکوٰۃ وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ. تو بھائیو، فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے. فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں، کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں، وہ گلی بنوا سکتے ہیں، کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب. رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں. اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا، نو پروفٹ نو لاس پہ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. مسجد میں تو اختلاف ہے، دونوں طرف اقوال موجود ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے، خرچ کرنے والا ملک. پوری دنیا میں
کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے. یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے, اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے. اتنے غریب لوگ بیچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں. آپ 1000 روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں. $10 بنتے ہیں مہینے کے. $10 مہینے کا کیا ہے؟ باہر کے ملکوں میں تو $10 گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی, یہاں مہینے میں. اب وہ غریب عورتیں بیچارہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکات دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے اگینسٹ سے کام زیادہ نہ کروائیں, ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے. ویسے زکات سے اس کی مدد کریں, اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں, ادروائز زکات گئی بیڑا غرق. یہاں پر ایک تملیغ کا مسئلہ میں بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے. تملیغ کا, ملکیت کا مسئلہ. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ انہوں کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے, مالک بنانا ضروری ہے. جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکات نہیں آپ کی ادا ہوگی. وہ مالک کی مرضی, جس طرح مرضی خرچ کرے. مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکات میں سے کسی کو راشن دوں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے. آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں, وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے, ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. حالانکہ زکات آپ راشن کی شکل میں دیں, کرنسی کی شکل میں, کسی بھی شکل میں, اس پہ امت کا اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی مالک بنانا ضروری ہے. اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں گے آپ جو مدرسوں کی ریسپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کوئی نہیں بنا ہوتا. جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ زکات کی مد میں ہے یا ویسے ہے, تو آپ کہیں گے زکات ہے, تو وہ زکات والی رسید رہتا کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں, مالک کا نام لکھا ہوتا ہے, آپ کا ہی نام لکھ کے واپس کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے اپنے اس کا مالک کا نام لکھیں. اب میں آپ کو حیران کن اندر کی بات بتانے لگا ہوں. یہ آپ جا کے آپ جو فقہ حنفی کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے, چونکہ میں بھی رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے سارا کچھ. وہ دائیں کو ٹھڈ تو نہیں چھپے ہوتے, تو جو دائیں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے, ان کو تو پتا ہوتا ہے. تو یہ پتا کیا کرتے ہیں فقہ حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں, غریب ظاہر ہے. تو جب یہ زکات کا سارا مال اکٹھا ہوتا ہے نا, مثلا 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوا, تو وہ اسٹوڈنٹس 10 بٹھا لیں گے, تینوں کو 10-10 ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکات ہے, آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے 10-10 ہزار کا, 10 کے 10 اسٹوڈنٹس کو مالک بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو وہ آپ حاضر ہیں, یہ ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے. وہ تملیغ والا جو مسئلہ وہ بنا گئے ہیں بابے, وہ بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے. تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے, ادھر مرضی خود تھوپ رہے ہیں. 10,000 اسٹوڈنٹس باقاعدہ انہوں نے, جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو وہ گفٹ کرتے ہیں. وہ پھر واپس 10-10 ہزار, ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے, آپ کو نہیں وہ دینے لگے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسی کو جی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر لو, تانوں نہیں شامل کرتے, بے فکر ہو, بڑے سیانے ہوندے نے. تو 10-10 ہزار ان کو دے دیں گے 10 اسٹوڈنٹس کو, پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ 1 لاکھ روپیہ. پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے. اگر ان کو کرے دیں گے نا, جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی, دیکھیں جی آپ یہ تو تملیغ کے بغیر تو نہیں ہوتا, آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھ جائیں, آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں. تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے زکات مدرسے کے نام پہ دی, مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے, آپ کی طرف سے زکات ادا ہو جائے گی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے, نمازوں کا فدیہ. یہ بھی آپ کو پتا ہے, یہ بھی فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی, اتنے سال, تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایکویلنٹ آپ اس کا نہ ادا کریں. اب 20 سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو 20 سال روزانہ 5 نمازیں, اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں, تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 10 نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی, فی نماز 200 روپیہ, ٹھیک ہے جی, یا 300 روپیہ, جو بھی وہ بتاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں 3,000 روپے تو میں دے سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں, 10-10 کر کے دیں, آپ ہمیں 10 کا گفٹ کریں, ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے. تو پہلی 10 نمازیں آپ کی 5 نمازیں ہو گئیں, 10 نمازیں ہو گئیں, پھر اگلی 10 نمازیں ہو گئیں. اس طریقے سے 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے, لیکن 1 گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے.
دیکھیں نا جی، 1 گھنٹے کی محنت سے 1 گھنٹے کے لیے تو فرشتوں نے چلو 1 گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ یا اللہ 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا ہفتہ ڈیلے کر دے، میں ایسے ہوتا بندوبست کر رہا ہوں. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے منت کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے. اس طریقے سے حج ادا کرے، اولاد ادا کرے. کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی. لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نمازیں. ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے، لیکن وہ پیسے دے کے نہیں، خود نماز پڑھ کے. 20 سال کی نمازیں کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا. تو منت کیا ہوگی؟ کسی نے 10 نفل مانے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے. بخاری و مسلم سے ثابت ہے، لیکن منت کے فرض نمازیں نہیں. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر دیا.